السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ جنت کا بیان پارٹ 2۔ محترم سامعین، جنت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنا دیا ہے۔ جنت تیار ہے، ریڈی ہے، جنت ابھی موجود ہے۔ اس کی بہت ساری دلیل ہے۔ مثال کے طور پر صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ، کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ تو گویا جب بھی رمضان آتا ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، گویا کہ جنت موجود ہے۔ جو چیز موجود ہی نہیں ہوگی تو پھر جنت کے دروازے کھولنے کا اور جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے رمضان، اس کا کیا مطلب ہوگا؟ اس کا مطلب ہے کہ جنت موجود ہے، تیار ہے، ریڈی ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں جو کہ صحیح مسلم کی روایت ہے، یہ دوسری حدیث بھی، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر سوموار اور جمعرات کو بھی، یعنی منڈے اور تھرسڈے کو بھی جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، صحیح حدیث ہے۔ پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سب کو معاف فرما دیتا ہے۔ سوموار اور جمعرات کو اللہ تعالیٰ سب کو معاف کر دیتا ہے، لیکن دو قسم کے لوگوں کو اللہ معاف نہیں کرتا۔ نمبر ایک، وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اللہ اکبر، اور نمبر دو، وہ لوگ جو قطع تعلق کرتے ہیں، رشتہ داری کو توڑتے ہیں، بات چیت بند کر لیتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی اس وقت تک جب تک یہ لوگ آپس میں بات چیت شروع نہ کر دیں اور صلح نہ کر لیں۔ اور بھی دلیل ہے کہ جنت موجود ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جب بھی کوئی آدمی وفات پا جاتا ہے، انتقال کر جاتا ہے، تو اس کے اوپر صبح اور شام، مارننگ میں اور ایوننگ میں جنت کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے، اگر وہ جنتی ہے تو، اور اگر وہ جہنمی ہے تو جہنم کا نظارہ دکھایا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اس کی جگہوں کی دکھایا جاتی ہے۔ اس کا مطلب موجود ہے۔ اسی طرح اور بھی دلیل ہے۔ مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت میں ہوں، اور دیکھتا ہوں کہ ایک بہت خوبصورت محل ہے، گھر ہے بہت بڑا، اور ایک عورت وہاں وضو کر رہی ہے۔ میں نے پوچھا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بیان کیا تھا خواب اپنا صبح اٹھنے کے بعد، تو انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ ایک عورت ہے وضو کر رہی ہے۔ تو میں نے پوچھا جنت میں کہ کس کا محل ہے؟ تو بتایا گیا کہ یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو گویا نبی کریم نے اپنی زندگی میں خواب میں بھی دیکھا، جنت دکھایا گیا۔ اسی طرح معراج کے موقع پر یاد کیجئے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرایا گیا تو جنت بھی دکھایا گیا، جہنم بھی دکھایا گیا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب سورج یا چاند کو گرہن لگا تھا اور نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو پڑھا رہے تھے، تو نماز کی حالت میں ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا آگے بڑھے۔ نماز کے بعد آپ نے بتایا کہ میں آگے اس لیے بڑھا تھا کیونکہ میرے سامنے جنت دکھائی گئی، جنت لایا گیا، اور وہ کھجور نہیں بلکہ انگور کے گچھے تھے۔ اللہ اکبر، گویا جنت موجود ہے، انگور کا گچھا دکھایا گیا جنت کے اندر۔ اور بھی بہت ساری دلیلیں ہیں۔ تو یہ بات اس لیے بتائی جائے کیونکہ کچھ لوگ، مسلمانوں سے کچھ لوگ یہ مانتے کہ نہیں، جنت ابھی نہیں ہے، وہ اللہ بعد بنائے گا۔ نہیں، غلط عقیدہ ہے۔ صحیح منہج، صحیح بات یہ ہے کہ جنت کو اللہ نے بنا دیا ہے، جنت بنی ہے، ریڈی ہے، تیار ہے۔ سبحان اللہ۔ جنت کے بہت سارے نام ہیں، مثلا دار السلام، دار المتقین، دار السلام سلامتی کا گھر، دار المتقین متقیوں کا گھر۔ اسی طرح دار القرار، قرار کی جگہ، دار القرار بھی جنت کا نام ہے۔ اسی طرح امن کی جگہ، امن بھی کہا گیا ہے جنت کو۔ دار الآخرہ بھی کہا گیا جنت کو، اور بھی دوسرے نام ہیں جنت کے۔ اسی طرح اگر جنت کے دروازے کی اگر بات کریں تو جنت کے ٹوٹل 8 دروازے ہیں، 8 گیٹ ہیں جنت کے۔ سبحان اللہ۔ اس میں سے بہت سے گیٹ کا نام بھی ہے۔ مثلا ایک گیٹ کا نام ہے ریان، آپ نے سنا ہوگا۔
جنت کے ایک گیٹ کا نام ریان ہے، ریان سے صرف روزے دار داخل ہوں گے۔ اسی طرح جنت کے ایک گیٹ کا نام صلاح ہے یعنی نماز، جنت کے ایک گیٹ کا نام صدقہ ہے، ایک گیٹ کا نام جہاد ہے، اور ایک گیٹ کا نام ایمن ہے۔ تو ایمن یہ ایسا گیٹ ہے جس سے وہی لوگ داخل ہوں گے، آپ نے سنا ہوگا کہ بہت سے ایسے بھی ہوں گے مسلمان جن کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا، تو ایسے لوگوں کو انہی گیٹ سے، اسی گیٹ سے، ایمن نامی گیٹ سے داخل کیا جائے گا۔ تو جنت کے ٹوٹل 8 دروازے ہیں۔ ایک گیٹ کی چوڑائی، جنت کے ایک گیٹ کی چوڑائی تقریباً 12 سے 1300 کلو میٹر ہے۔ اللہ اکبر! جنت کا ایک گیٹ کی چوڑائی 12 سے 1300 کلو میٹر۔ اس کا مطلب ایک انسان 12 سے 1300 کلو میٹر کا مطلب ہے کہ ایک انسان ایک شہر سے دوسرے شہر جا سکتا ہے، بلکہ ایک ملک سے، ایک کنٹری سے دوسرے کنٹری جا سکتا ہے۔ تو اتنی دوری، اتنی مسافت ہوگی جنت کے گیٹ کے بیچ میں، ایک چوکٹ سے دوسرے چوکٹ تک۔ تو کلومیٹر کیوں بول رہا ہوں میں؟ اصل میں حدیث کے اندر یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جنت کی چوڑائی ایسے ہے جیسے مکہ اور بحرین کے بیچ ہے۔ بحرین کے ایک شہر کا نام لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایک دوسری حدیث کے اندر یہ ہے کہ مکہ اور ملک شام جس کو سیریا کہتے ہیں، وہاں کی بھی ایک جگہ کا نام لیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہا کہ اتنی چوڑائی ہے۔ تو یہ مکہ اور سیریا یا مکہ اور بحرین کے بیچ کی جس جگہ کا نام لیا گیا ہے، اس کے بیچ کا فاصلہ تقریباً 12 سے 1300 کلومیٹر بنتا ہے۔ تو جنت کی ایک گیٹ کی چوڑائی 12 سے 1300 کلومیٹر ہوگی۔ اللہ اکبر! سبحان اللہ! یہ جنت اور جنت کا گیٹ۔ سب سے پہلے جنت میں کون داخل ہوگا؟ کون؟ جواب، سب سے پہلے جنت میں ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوں گے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں قیامت کے دن جاؤں گا جنت کے پاس، گیٹ کھلوانے کو کہوں گا تو فرشتے کہیں گے کہ آپ کون ہیں؟ فَأَقُولُ محمد، تو میں کہوں گا میں محمد ہوں۔ تو فرشتے کہیں گے اچھا، مجھے یہی کہا گیا تھا کہ آپ سے پہلے کسی اور کے لیے جنت کا گیٹ نہ کھولا جائے۔ تو آپ آ گئے، ویلکم، خوش آمدید کہیں گے اپنی زبان میں، مرحبا کہیں گے، اور جنت میں سب سے پہلے داخل ہونے والے ہمارے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ سبحان اللہ! جنت میں بہت ساری نعمتیں ہیں۔ مثلا اللہ سبحانہ و تعالی نے جہاں جنت کا ذکر کیا، جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا، تو اللہ نے کہا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد نیک عمل کیے، ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ لیکن نیک عمل بہت ضروری ہے۔ جنت کے پھل کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا کہ جنت کے پھل شکل، صورت اور نام میں دنیا کے پھلوں کی طرح ہوں گے، نام میں اور شکل میں، یعنی سیب، انار، کیلا، نام بھی ہوگا سیم، یہ تو اردو میں بول رہے ہیں نا، عربی میں تو کچھ اور ہے۔ رمان انار ہے، موز کیلا ہے، تفاح سیب ہے، تو نام تو سمجھ جائیں گے انسان، لیکن اس کا جو ذائقہ ہوگا جنت کے پھلوں کا، وہ بہت ہی عمدہ، بہت ہی اچھا ہوگا۔ جنت کی پھلوں اور نعمتوں اور اس کی جو چیزوں کے کھانے پینے کی، وہ نام میں تو مکس ہو جائیں گے، نام تو میچ کریں گے، شکل تو میچ کر جائے گا، لیکن اس کا ٹیسٹ دنیا کے ٹیسٹ سے بہت ہی زیادہ بہتر اور عمدہ ہوگا، اس کی تو مثال ہی نہیں ہے۔ اسی طرح جنت کی جو عورتیں ہوں گی، خواتین ہوں گی، وہ ظاہری آلائشوں اور باطنی آلائشوں گندگیوں سے بالکل پاک ہوں گی۔ ظاہری یعنی خواتین کو وہاں ماہواری نہیں آئے گی، یعنی حیض نہیں آئے گا، نفاس نہیں آئے گا، کوئی بلڈ، کوئی خون نہیں آئے گا۔ دنیا میں ہوتا ہے خواتین ہیں، خون آتے ہیں، بلڈ آتے ہیں، نفاس آتا ہے بچے کی پیدائش کے بعد، یہ اور بھی کئی طرح کے خون بیماری کی وجہ سے آ جاتے ہیں، اور بھی بہت سی چیزوں سے خواتین بیچاری پریشان ہوتی ہے۔ لیکن جنت میں ان کو کوئی ایسی پریشانی نہیں ہوگی، کسی طرح کا کوئی خون نہیں آئے گا۔ اور باطنی یعنی دل کو بھی اللہ تعالیٰ بالکل پاک کر دے گا کہ خواتین کے اندر کوئی بھی غصہ نہیں ہوگا، غیبت کی کوئی جگہ نہیں ہوگی، حسد اور کینہ کپٹ نہیں ہوگا۔
اسی طرح جنت کی زندگی لا زوال ہوگی، وہ ہمیشہ کی زندگی ہوگی، کبھی کسی کو موت نہیں آئے گی، اور اس کی نعمتیں بھی ہمیشہ کے لیے ہوں گی۔ اہل جنت قیامت کے دن رسوا اور ذلیل نہیں ہوں گے، یہ اللہ کا فضل ہوگا کہ اللہ ذلیل اور رسوا نہیں کرے گا۔ باقی کی باتیں انشاءاللہ کل کے درس میں بیان کریں گے۔ صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔